میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل آج مدنی قافلہ رات کو انشاءاللہ غار ثور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ سنا ہے کافی طویل راستہ ہے۔ جبل ثور کے دامن میں کھڑے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ہجرت کی رات تھی، آج بھی ایک رات ہے اور ہم اس رات کو اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم اسلامی بھائیوں، ہم تقریباً 7 بجے ہم نے سفر شروع کیا ہے۔ اب 2:05 ہوئے ہیں، یعنی گویا ہمیں 50 منٹ ہو چکے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک آدھا سفر جب ہوتا ہے تو ایک پڑاؤ آتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیں چھپڑا وغیرہ بھی لگا ہوا ہے اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رات کے اس وقت 3:30 بج رہے ہیں۔ ہم واقعی اس غار میں موجود ہیں جس کو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، بیانات میں سنا تھا، احادیث میں جس کا تذکرہ ہے، قرآن پاک میں جس واقعے کی یاد دلائی جاتی ہے۔ یہ وہی غار ثور ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ میں جب تک یہاں آیا نہیں تھا میں سوچتا تھا کوئی بڑا غار ہوگا جس میں یہ دن گزرے تھے، وہ راتیں گزری تھیں، میرے آقا نے آرام فرمایا تھا، عبادتیں ہوئی تھیں، مگر آج اس غار میں آ کر پتہ چلا ہے کہ یہ بہت چھوٹی جگہ ہے، یہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ نوافل بھی ہم نے بیٹھ کے ادا کیے ہیں۔ یقیناً میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ دل کی کیفیت کیا ہے کہ اپنا گندا وجود لے کر عین اس جگہ آ گئے ہیں کہ جہاں یہیں کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے، یہیں کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے ہوں گے، ان کے قدم لگے ہوں گے۔ ان دیواروں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر بس کیا ہوگا۔ اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں، اور یہ مبارک جگہ ہم کیسے آ گئے؟ بس ایک نیت لے کر یہ جسارت کی ہے کہ ان مقامات پر ہم آ جائیں گے، اس جگہ کو اپنے ایمان کو گواہ کر لیں گے، اپنے ایمان کا اس جگہ کو گواہ کر لیں گے، اور یہاں آنے کی برکت سے شاید ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ بہت پیار سے یہ واقعات ہم سنتے رہے، کئی بار بیان کیا، اس وقت بھی بڑا عشق بڑھتا تھا، مگر آج سچ مچ یہاں آ کر پتا چل رہا ہے کہ وہ کیسے میرے آقا اوپر تشریف لائے، کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر نے یہ سفر طے کیا، اور پھر اس غار میں قیام کیسے ہوا۔ بہت کچھ بیان کرنا ہے آج نیت ہے وہ واقعہ یہیں بیٹھ کر پڑھا جائے، بیان کیا جائے، وہ یادیں تازہ کی جائے، اس غار کو اپنے ایمان کا گواہ کیا جائے، اپنے رب سے یہاں بیٹھ کر دعا مانگی جائے۔ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہے رستہ میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری، میں مکدی مکاوا تجھتے میں ہاری، حکیمہ طبیبہ دے بس دیے گل نہیں، میرے مرض دا اور کوئی
کے وکھا جا اے صورت پیاری میں مکدی مکاواں تجھ تے او میں ہاری اللہ ہم گناہگار بڑی امید لے کر یہ آئے تیرے بندے بھی آئے ہیں تیری بندیاں بھی آئی ہیں اے اللہ سب کے ہاتھ اٹھے اے مجرموں کو معاف کرنے والے یہ نہ دیکھ ہم کتنے گندے ہیں یہ دیکھ ہم کہاں بیٹھے ہیں تجھے اس مبارک فضا کا واسطہ اس مبارک غار کا واسطہ ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہم بہت برے ہیں ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک خوشگوار اور یادگار رات کا اختتام ہوا نماز فجر ہم نے ادا کی اب دیکھتے ہیں یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ غار ثور کتنی اونچائی پر تھا جہاں تک ہم گئے اور واپس آئے رات ہی میں یہ سفر پورا ہوا اللہ تعالیٰ یہ سفر قبول فرمائے وہاں کیا کچھ ہوا وہ آپ نے ضرور چینل پر دیکھا ہوگا ہم زیارتوں کو اس لیے بھی ریکارڈ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ ہمارے بہت سارے ناظرین جو ان جگہوں پر نہیں آ پائے تڑپ رہے ہیں گھر بیٹھ کر وہ یہ مناظر دیکھیں آپ کا مدنی چینل آپ کے لیے تمام زیارت لا رہا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے